عمران صاحب، یہ جو خاص طور پر ایف آئی اے کی جو ایک تفتیش شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، پہلے تو انہوں نے ملاقات نہیں کی ایف آئی اے کی ٹیم سے کہ وہ وکلاء کی موجودگی میں بات کریں گے۔ آج ان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی ٹویٹ کو بھی آن کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو انہوں نے بہرحال دیکھی نہیں ہے، نہ ہی وہ جیل سے اس کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے جو بھی کوئی مقدمہ اگر حکومت بنانا چاہے تو وہ ایک سٹرونگ مقدمہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص اپنا اکاؤنٹ خود چلا ہی نہیں رہا تو کتنا اس کے اوپر ذمہ داری آپ ڈال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمینہ، بات سیدھی سی ہے، دیکھیں عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی اور ہو، ایک بات ذہن میں ہے کہ جس کا ایک اکاؤنٹ ہے اور وہ اون بھی کر رہا ہے اور اس بات کو بھی اون کرتا ہے کہ جی جو ٹیم ہے میں اس کو بھی اون کرتا ہوں، تو پھر ذمہ داری قانونی طور پہ اسی کی بنتی ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو اون نہ کر رہے ہوں اور ان کو نہ پتا ہو، کوئی وہ فیک طریقے سے اس کو آپریٹ کرے، تو پھر تو آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا کسی نے ہیک کر لیا اور اس پہ کیا کر دیا۔ لیکن ایک آپ نے خود پاسورڈ دیا اور آپ نے خود ایک ٹیم نومینیٹ کی ہے اور ڈیزنیٹ کی ہے اور اسی کو یہ سارا دیا، تو پھر آپ اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہدایات وہ کہتے ہیں میری ہوتی ہیں، آخری جو چیز جو فائنل پوسٹ ہوتی ہے وہ تو وہ نہیں ظاہر ہے ریویو کرتے۔ اچھا، اب اگر یہ ریویو نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے جیل میں ہونے کی وجہ سے، تو پھر بھی ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس طرح سے ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس ٹیم کو ہی کیوں نومینیٹ کر دیا، اگر وہ اتنی ہی غیر ذمہ دار ہے کہ اس طرح کی سینسٹیو چیزیں جو ہیں وہ اس پہ وہ کر دیں جو آپ کو بعد میں آپ کو اس کی سزا بھگتنا پڑے، تو یہ بڑا پھر ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ عمران صاحب، سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہیں اور میڈیا پر بھی ظاہر ہے تصاویر آئی ہیں جو خان صاحب کے جیل کے سیل کی ہیں اور اس کے اوپر بڑی بات بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک کیا اس کو وی آئی پی سیل کہا جا سکتا ہے جیسے حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ دیکھیں نا بات ایک عام پاکستانی کی، مان لیا کہ عمران خان صاحب ایک عام پاکستانی نہیں ہے، وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ملک کے ایک ہیرو ہیں، انہوں نے ورلڈ کپ جتایا، انہوں نے شوکت خانم بنایا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عام پاکستانی جو ہے اس کو بھی جیل میں کوئی سہولت اس طرح کی ملتی ہے؟ یہ اس سے 100واں حصہ بھی ملتی ہے۔ یہاں ایک پورا سیل ہے، آپ کو ایکسرسائز کے لیے مشین بھی مل گئی، آپ کو کتابیں بھی مل گئی، آپ کو سہولتیں بھی مل گئی، آپ کو ایئر کولر بھی مل گیا۔ میں ذاتی طور پہ بطور عمران یعقوب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ڈسکریمنیشن ہے، اگرچہ مجھے ذاتی طور پہ یہ عمران خان کے شایان شان سہولتیں نہیں لگتی، لیکن جیل میں سہولتیں ہوں ہی کیوں؟ جیل میں تو پھر سزا ہونی چاہیے نا۔ آپ وہ سہولتیں عمران خان کو ملے، وہ نواز شریف کو ملے، یا بکس نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ سہولت کون سی لگ رہی ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب چونچلے ہوتے ہیں اشرافیہ کے، جو عام عوام ہے، ایک عام پاکستانی، نہیں میں در پنجوتا صاحب ایک وکیل ہیں، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں غلط ہے، کہ عام پاکستانی گناہ جس نے تصور بھی نہ کیا ہو، بیچارے کو زبردستی خاندانی دشمنی کی بنا پہ کسی مقدمے میں پھنسا دیا جائے، اس کو وہاں کرسی کیا صف نہیں ملتی۔ لیکن جب اشرفیہ جو آپ کی جو سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹیں اور پھر اس کے بعد جائز یا ناجائز کیسز میں جیلوں میں جائیں تو پھر سہولتوں کے بھی طلبگار ہوں، یعنی پہلے وہ اقتدار کے مزے لوٹیں اور پھر آپ لاکھوں کروڑوں روپے ان کو جیل میں رکھنے پہ بھی خرچ کریں۔ میں تو ذاتی طور پہ کسی بھی حکمران کو، کسی بھی سیاستدان کو عام پاکستانی سے زیادہ سہولت ملنے کے خلاف ہوں، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ بکس تو میرا خیال ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، بکس پڑھنے میں تو کسی کو بھی کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ نہیں، بکس ضرور پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ ایک سہولت جو ایکسٹرا لگتی ہے ویسے وہ ایک ایکسرسائز مشین کی لگتی ہے، ادروائز تو وہ عمران خان صاحب کا تو آج یہ بھی ویسے کلیم ہے، میں بھی پوچھتی ہوں بنجوتا صاحب سے۔ میری گزارش سن لیں، آپ نے کبھی کسی جیل کو وزٹ نہیں کیا، میں بینگ کرائم رپورٹر جیلوں میں جاتا رہا ہوں، لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں، وہاں ایک بیرک میں 25 لوگ ہوتے ہیں اور پنکھے کی آواز تک نہیں ہوتی۔ آپ ان کی بات سمجھے، میں عمران خان تو میرا ایشو نہیں ہے۔ لیکن عمران صاحب ویسے سابق وزراء اعظم کے لیے ایک بیٹر کلاس کا قانون بھی تو موجود ہے نا، اگر انہیں کوئی سہولت دی بھی گئی ہے تو وہ کیا غیر قانونی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، وہ قانون بنایا کس نے تھا؟
ظاہر ہے پارلیمنٹ نے بنایا ہوگا. ہاں جی انہیں لٹیروں نے بنایا ہے جنہیں پتا تھا کہ ہم نے ناجائز جائز کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم جیل میں جائیں تو ہمیں تو ساری سہولتیں ملیں، عوام کو نہ ملیں. یا تو وہ ساری سہولتیں پھر عام پورے پاکستان میں جتنے بھی جیل میں قیدی ہیں حوالاتی ہیں ان کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ سہولتیں عام پاکستانیوں کو، اگر ہم آپ لوگوں کا یہ موقف مان بھی لیں کہ جی نواز شریف صاحب کی جیل اس سے بہتر تھی، چلیے مان لیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کی جیل کا مقابلہ نواز شریف کی جیل سے کریں یا عام آدمی کی جیل سے کریں کہ جنہیں یہ سہولتیں بھی موجود نہیں ہوتی، میسر نہیں ہوتی جو انہیں دستیاب ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی فرما رہے ہیں، اگر میں بات کروں تو اوورآل سہولتوں کے حوالے سے تو جو عام قیدی ہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک بیرک کے اندر 25 لوگ ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی وہاں پر سنا ہے کہ ایک بیرک میں 25 لوگوں کی کیپیسٹی ہے اور وہاں پر 100 لوگ ڈال دیے جاتے ہیں. ایسے جیلوں کے اندر جو قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے. قیدی اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارا سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اندر جتنے خلا ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ خلا کو مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ کیسز جو ہیں وہ جھوٹے بنائے جاتے ہیں. ایک بندہ اس نے جرم ہی نہیں کیا ہوتا اور بیچارے کو کوئی سزائے موت میں ہوتا ہے، کوئی کسی اس کو سزا دی گئی ہوتی ہے. تو یہاں پر تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جھوٹے کیسز، جھوٹی ایف آئی آر، سیاسی بنیادوں کے اوپر ہلکے کے ایم پی ایم این اے لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آر کرواتے ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں، آپ اس کو کیوں دیا. تو یہ چیزیں بھی ساری مد نظر رکھنی چاہیے. تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر کس طرح کا ماحول ہے تو وہ بہتر ہونا چاہیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق ایک ایکس پرائم منسٹر کے لیے ایک اس کی کلاس ہے کہ آپ کو بی کلاس میں رکھا جاتا ہے، کہ جو بھی ایکس پرائم منسٹر ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں رکھتے تو ڈیفینیٹلی وہ اس جیل مینول کی خلاف ورزی ہے. اور یہاں پر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بی کلاس میں رکھا جائے. اٹک میں تھے، میں پہلا شخص تھا جو ملا تھا خان صاحب سے، اس وقت بھی انہوں نے کلیم نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتیں دی جائیں. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس کنڈیشن میں رکھا گیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کیڑے مکوڑے مکھیاں ایسا یہاں پہ جیسے میٹھا پھینکا جاتا ہے، واش روم ہے اس کی وال ہی نہیں ہے، وہاں پر اوپر کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ میری پرائیویسی کے اوپر حملہ کیا جائے. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کوئی مطلب اے سی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو نواز شریف کو اے سی تھے، پروٹوکول تھے، اٹیچ باتھ روم تھے. عمران خان کے ساتھ تو کوئی اٹیچ باتھ روم نہیں. اور جہاں پر بات کی جاتی ہے کہ کولر رکھا ہوا ہے تو کولر تمام ڈیتھ سیل کے اندر ہے، کوئی عمران خان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر کوئی لائبریریاں نہیں ہے، اگر 4 کتابیں وہ ایک کھڑکی کے اندر پڑھی ہیں تو وہ سائز اس کا دیکھیں تو 8x10 کے ہی ہے، اور ڈیتھ سیل کے اندر رہ رہے ہیں. عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہفتے میں 1 دن وکلا کی اور 1 دن پولیٹیکل لوگوں کی، اور وہ بھی ہم نے ہائی کورٹ مختلف پٹیشن دائر کی، اس کے بعد 6 لوگ ملتے ہیں 1 دن میں، اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے. اب کل عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب 4 گھنٹے کھڑے رہے، نہیں ملنے دیا گیا. لیکن نواز شریف صاحب دن میں اپنی مرضی سے ملتے تھے، 2 دن ملاقاتوں کا ٹائم ہوتا تھا جس سے جتنا مرضی ہو وہ ملتے تھے. اور دوسری طرف ان کو اے سی بھی حاصل تھے، باہر سے کھانے آ رہے ہوتے تھے، بی کلاس دی گئی تھی، ساری سہولتیں تھیں، لیکن عمران خان کو نہیں دی گئی. اور دوسرا کمپیریزن یہ بھی کریں کہ عمران خان کے اوپر کیا کیسز ہیں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے جی، 100 مقدمات وہ بنا دیے گئے ہیں جی، 109 کا رول ہے آپ کے اوپر. سائفر کیس تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ چیز نکلی نہیں ہے. توشہ خانہ گیا ہائی کورٹ میں فارغ ہو گیا. عدت کیس میں جج صاحب بھاگ گئے. تو ایسے کیسز کے اندر ایسے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے جس کی ساری سٹرگل جو ہے رول آف لا. اب وی ہوپ کہ قاضی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ یہ سہولیات سے متعلق کوئی جوڈیشل آفیسر بھیجیں گے سرپرائز وزٹ کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ چلتا ہے اور کتنے مطمئن ہوتے ہیں قاضی صاحب بھی عمران خان صاحب کی سہولیات کو لے کر